الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات بندوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان سب کے اغراض و مقاصد اور ان سب کی افادیت اور ان سب کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے متعین بھی فرمائی ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے اور اللہ جن باتوں کو ناپسند کرتا ہے ان باتوں سے روک دیتی ہے۔ نماز پڑھنے والے کو نماز برے کاموں سے بری باتوں سے روک دے۔ نماز کی تاثیر یہ ہے جیسے پانی پیاس کو بجھاتا ہے، روٹی بھوک کو مٹاتی ہے، دوا بیماری کو دور کرنے کا سبب اللہ بنا دیتا ہے، اسی طرح سے نماز برائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب اگر نماز کے باوجود بھی آدمی برائی سے نہ بچتا ہو اور برائی اس کے سے سرزد ہوتے رہتی ہو تو اس کو یہ ہے کہ نماز میں کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ نمازی میں اپنی نماز کی فکر کی ضرورت ہے کہ نمازی اپنی نماز کو صحیح کرے تاکہ وہ نماز اس کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا بندہ بنا دے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد برائی آدمی کے دل میں ایسی اثر کر جائے کہ آدمی برائی سے بچنے والا بن جائے۔ اللہ نے حج کو فرض فرمایا تو حج کے بارے میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی پیدا کرتا ہے روزہ۔ تقوی کے معنی بھی گناہوں سے بچنا اور اچھائیوں کا اختیار کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے پاس حاضری اور اس کے حضور میں آنے کا جانے کا جو یقین ہے مومن بندے کا، اس کا استحضار روزہ پیدا کرتا ہے۔ اب اگر کسی کو روزے سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہو کہ وہ برائی سے نہ بچ رہا ہو، بھلائیوں کو اختیار نہ کرتا ہو، تو اس کا روزے میں کوئی کمی باقی رہ گئی ہے جس کو دور کرنے کی آدمی کو فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام احکام جتنے دیے ان کی کوئی نہ کوئی غرض بیان کی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے پہلو، کیونکہ جتنی یہ محتم بالشان عبادت ہے اس میں ایک طویل سفر ہے، اس میں پیسہ بھی خرچ ہوگا، مشقت بھی اٹھانا پڑے گی، اپنوں سے دور جانا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے۔ تو اس میں کچھ قیدیں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ حج میں جھگڑا نہیں کرنا، بری بات زبان سے نہیں نکالنا، برا کام کوئی نہیں کرنا، ان سے حج کو محفوظ رکھنا۔ تو حج کی افادیت جو حج کا مقصد ہے وہ حاصل ہوگا۔ حج کے جو مقاصد ہے اس پر علماء نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، جس میں سب سے بڑی جو غرض حج کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امت میں یکسانیت، عمل ایک ہو سب کا، مقصد سب کا ایک ہو، دھن سب کی ایک ہو، اور لباس سب کا ایک ہو، نگاہ سب کی ایک ہی طرف لگی رہے۔ تو وحدانیت عمل اصل میں حج کا مقصد ہے۔
کہ امت چاہے مختلف خطوں، علاقوں اور زمین کے کسی بھی کونے پہ بستی ہو، سب کا مقصد ایک اور سب کا عمل ایک اور سب کا لباس ایک اور سب کی زبان کا تلبیہ ایک، یہ ہو جائے، اس سے کیا ہے؟ وحدت عمل، وحدت امت اور اجتماعیت یہ مقصود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک عالمگیر اجتماع زندگی میں ایک مرتبہ ہر آدمی پر اگر وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے تو فرض فرما کر بین الاقوامی طور پر اجتماعیت کا اتنا بڑا مظاہرہ اللہ تعالیٰ اس لیے کراتے ہیں تاکہ امت کے اندر جوڑ بیٹھ جائے اور امت وحدت کا اور اتحاد کا اور اتفاق کا ایک ایسا نمونہ انسانوں کے سامنے پیش کرے کہ جس کو دیکھ کر پوری انسانیت اش اش کرتی رہ جائے۔ اس لیے لباس سب کو ایک پہننے کا حکم دیا گیا کہ ساروں کے لباس کیا ہوں؟ بے سلے ہوئے کپڑے ہونا چاہیے، مردوں کے بے سلے ہوئے کپڑے ہوں مردوں کے، اور تلبیہ الگ الگ تسبیحات ہو سکتی تھی، الگ الگ تسبیحات ہو سکتی تھی، لیکن یہاں پر صرف ایک ہی تسبیح ہے جو حاجی کو پڑھنا ہے اور وہ تلبیہ ہے لبیک والا، کہ اسی کو پڑھنا ہے۔ سب کا رخ ایک ہی اور سب کو ایک ہی تاریخ میں ایک ہی مقام پر ایک ہی وقت میں جمع کیا گیا تاکہ عمل میں اختلاف نہ ہو اور سب کا عمل ایک ہو جائے۔ تو یہ وحدانیت اور اجتماعیت امت کے اندر پیدا کرنا حج کے ذریعے سے مقصود ہے۔ اس کے علاوہ حج کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جس طرح وحدت عمل کے ساتھ متحد ہوں گے تو ان کے اندر وحدت کا ایک اور جامع ترین مقصود یہ ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کے بھی اسی طرح قائل ہو جائیں۔ اللہ احد ہے اور واحد ہے، احد اور واحد دو اللہ کی صفت ہیں۔ اللہ کی صفت واحد یعنی اللہ کی ذات ایک ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات واحد ہے اور اس واحد کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایک ایسی واحد ذات ہے کہ اس کی ذات میں کسی بھی قسم کا ادنا شرکت کسی کے لیے گوارا نہیں۔ اللہ واحد ہے، نہ اس کے بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، نہ اس کا ہمسری کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، نہ اس نے اپنے برابر کسی کو معبود بنائے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا اگر دو الہ ہوتے تو زمین میں فساد ہوتا، دو معبود ہوتے تو دنیا میں جھگڑے ہوتے، ایک کہتا سورج نکلنا چاہیے، ایک کہتا نہیں سورج نہیں نکلنا چاہیے، ایک کہتا بارش ہونا چاہیے، ایک کہتا بارش نہیں ہونا چاہیے۔ بستی پر بسنے والے سارے کے ساری مخلوقات جو ہے پریشان ہو جاتی ہے اور یہ دونوں جھگڑتے رہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات، اللہ کی ذات واحد ہے اور احد ہے، وہ صفت میں بھی یکتا ہے۔ اللہ واحد ہے ذات کے اعتبار سے اور یکتا ہے، احد ہے صفات کے اعتبار سے۔ اس کی صفات میں بھی کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ احد ہے یعنی اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی صورتیں بناتا ہے، اللہ ہی سارے سنسار کا مالک ہے اور ساری انسانوں اور سارے جانداروں کا مالک ہے، اور اس میں کسی کی شرکت نہیں ہے۔ دعائیں وہ قبول کرتا ہے، حاجتیں وہ پوری کرتا ہے، اولاد وہ دیتا ہے، بندگی اسی کو زیبا ہے، اسی کی زیبا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر افگندگی اور بندگی بندے کے مزاج کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اس کے چھایا نشان نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ تو اللہ واحد ہے۔ اور یہ توحید کا مرکز اس کو اس لیے بنایا گیا کہ دنیا کے سب سے بڑے معاہد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب بتوں کے خلاف محاذ کھولا اور افلاک اور نظام شمسی اور ستاروں کو خدا مانا جاتا تھا، اس کے خلاف سب سے پہلا محاذ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھولا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے شرک اور بت پرستی اور ستارہ پرستی اور دوسری تمام چیزیں، سورج پرستی اور جتنے بھی خداؤں کے تصور تھے جن میں انسانوں نے کوئی طاقت دیکھی تو اس کو خدا بنا لیا، اس خدائی کے خلاف جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور یہ کہا کہ نہیں اللہ ہی عبادت
عبادت کے لائق ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے دو مرکز عطا فرمائے، ایک مرکز ملک شام تھا اور ایک مرکز مکہ بنایا گیا، اور ملک شام آباد تھا، مکہ اس وقت آباد نہیں تھا، لیکن اللہ کو اس کو آباد کرا کر سب سے بڑا توحید کا مرکز بنانا تھا کہ وہاں اللہ کے علاوہ کسی کی کبھی بھی عبادت نہ ہوگی، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے اپنے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ یہ تو الگ ہوا کہ پھر کچھ لوگوں نے شیطان کے اثر قبول کر کے مکے میں بت بنا کر رکھ دیے تھے اور ان کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں بنا کر ان بتوں سے مکے کو پاک کر دیا اور خانہ کعبہ کو پاک کر دیا، اور لات منات ہبل جتنے بت تھے ان سارے بتوں کو خانہ کعبہ سے ہٹا دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کر دیا کہ الیوم یئس الشیطان ان یعبد فی جزیرۃ العرب، آج شیطان نا امید ہو گیا کہ اب جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کی جائے گی۔ الیوم یئس الشیطان ان یعبد فی جزیرۃ العرب، صرف وہ مکے میں نہیں جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت نہیں ہوگی، آج وہ نا امید ہو گیا۔ خدا کی وحدانیت اور توحید کے ساتھ یہاں کے بسنے والے کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، نہ اللہ کی احدیت میں، نہ اللہ کی ربوبیت میں، نہ اس کی وحدانیت میں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ شہر مکہ مکرمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ذریعے سے آباد کرایا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس پر توحید کی چھاپ ڈال دی، توحید کی چھاپ ڈال دی کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا مرکز بنے گا۔ اس لیے دنیا سے آنے والے حاجیوں کو دراصل وہ توحید کے جام پلانا ہے مکے میں بلا کر کہ اللہ کو ماننا ایک، اور اس کو صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ماننا، ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ماننا، صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ماننا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر قرآن نے اپنی جامع ترین سورت سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت کے نقشے کو کامل اور مکمل طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر اعلان کر دیا، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یعنی اپنی صفات میں اللہ ایک ہے، نہ اس کی ربوبیت میں کس کو شریک کر سکتے کہ فلانا رب ہے۔ یہ لوگوں نے رب بنا لیے تھے، انہوں نے کہا ھذا رب المطر، یہ بارش کا رب ہے، ھذا رب البر، یہ خشکی کا رب ہے، ھذا رب الرزق، یہ روزی کا رب ہے، یہ دیوتا جو ہیں روزی دیتے ہیں، اور یہ دیوتا جو ہیں بارش دیتے ہیں، اور یہ دیوتا کو خوش کر دیں گے، ان کو بھینٹ چڑھا دیں گے، ان کو نذرانہ دے دیں گے تو یہ فلانا کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن میں سورت نازل کی اور کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ان کی نہ ربوبیت میں کوئی شریک ہے، نہ ان کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ ان کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کے معنی اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا میں لوگ جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے معبودوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں اور ان کے سامنے نذرانے چڑھاتے ہیں، نہ اللہ نذرانوں کا محتاج، نہ کھانوں کا محتاج، مستغنی عن کل شیء، ہر چیز سے بے نیاز، وَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلَّ شَيْء، ہر چیز اس کی محتاج، اللہ کا ہر ایک محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہر انسان اللہ کا محتاج، ہر جاندار اللہ کی محتاج، درخت اپنے بڑھنے میں اللہ کا محتاج، اپنے پھلنے میں اللہ کا محتاج، اپنے وجود کے بقا میں اللہ کا محتاج، بادل بننے میں اللہ کے محتاج، ہواؤں کے دوش پر کھڑے رہنے میں اللہ کے محتاج، برسنے میں اللہ کے محتاج۔ یہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے جو ایک ابتدائی نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ بھی اللہ کا محتاج، اللہ کا محتاج۔ انتم تمنونہ ام نحن الخالقون، تم نے منی ٹپکائی تھی، تم نے بچہ پیدا نہیں کیا تھا، اللہ پیدا کرنے والے۔ انتم تمنونہ ام نحن الخالقون، ہم پیدا کرنے والے تھے۔ اللہ نے پھر انسان کو اس کے ماں کے پیٹ کے اندر جن تدریجی مراحل سے اور جو رفتہ رفتہ
اس کو اللہ تعالیٰ نے تکمیل کے مرحلوں سے گزار کر خلقت کے اعلیٰ ترین شاہکار تک پہنچایا، اور پھر قسم کھا کر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و شباہت میں بنایا۔ بنانے میں انسان نے کوئی کام نہیں ہے، نہ ماں کا کوئی فعل ہے، نہ باپ کا کوئی عمل دخل ہے، نہ کوئی چیز کا اس میں، یہ تو خدا کی قدرت اور اس کی صنائی اور اس کی کاراگری اور اس کی وہ قدرت جس کو کن فیکون سے قرآن نے تعبیر کیا کہ اذا اراد امرا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہو اور وہ ہو جاتی ہے، بس ان کا ایک ہو کہنا، کن کہنا یہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ چیزیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں سمجھ سارے اس کے محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ انسان دوا سبب کے طور پر کرتا ہے لیکن دوا صحت کو دیتی نہیں ہے، دوا صحت نہیں دیتی۔ میرے بھائیوں، ہم بے خیالی میں کہتے ہیں میں فلانی دوا استعمال کیا تو مجھے یہ فائدہ ہو گیا، نہیں، یہ کلمات شرک ہے۔ دوا فائدہ نہیں دیتی، دوا میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کا امر ہے، بیماری اللہ کا امر ہے۔ میں نے یہ کھایا تو مجھے یہ بیماری ہو گئی، نہیں، یہ کلمہ شرک ہے، یہ بات اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کے قرآن میں کہتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ دوا سبب ہے، دوا سبب ہے، اور اس سبب میں تاثیر اللہ جب چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، ورنہ ہر دوا مرض کو دور نہیں کرتی۔ اگر دوا میں شفا ہوتی تو میرے بھائیوں کوئی بھی دوا استعمال کر لی جاتی، 50 ڈاکٹروں کے آپ کو چکر لگانا نہیں پڑتے، ایک نسخہ کوئی حکیم لکھ دیتا، ایک کوئی پرچے پر دوا لکھ دی جاتی اور وہ دوا شفا دے دیتی۔ نہیں، اللہ جب چاہتے ہیں دوا میں شفا ڈالتے ہیں اور جب چاہتے ہیں دوا کی شفا کو نکال لیتے ہیں۔ دوا سبب ہے، شفا نہیں۔ اسی طرح بیماریاں، مرض اور امراض جو ہیں یہ اللہ کا امر ہے، یہ کسی وجہ سے نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوہ، بیماریاں متعدی نہیں ہوتی کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو گئی تو وہ بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، نہیں، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ بیماری مؤثر نہیں ہوتی، اللہ چاہتے ہیں تو بیماری دوسرے کو بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہی کے اختیار سے بیمار ہوتا ہے، ورنہ آدمی جزامیوں، کوڑیوں کے درمیان میں جو مشنریز کام کرتے ہیں برسا برس زندگیاں کھپا دیتے ہیں، نہ کبھی کوڑیوں کے درمیان رہنے سے ان کو کوڑ ہوا، نہ ایڈز والوں کے درمیان رہنے سے ان کو کوئی بیماری ہوئی، ان کے ہاں زندگیاں کھپا دینے کے باوجود ان پر کوئی مرض نے حملہ نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں جو بیماری دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ بیماری کا سبب بھی اللہ جانتے ہیں کہ انہوں نے بیماری کو کیوں پیدا کیا ہے۔ تو فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتے ہیں۔ اللہ نے صمد کہہ کر پھر اپنے استغنا کو بیان کیا کہ مستغنٍ عن كل شيء ويحتاج إليه كل شيء، ہر چیز اس کی محتاج، وہ کسی کا نہیں محتاج۔ ہر آدمی کو اللہ کی ضرورت ہے، کوئی آدمی ایسا زندگی میں نہیں ہوگا جو اللہ کی احتیاج سے اپنے آپ کو مستغنی کر لے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشان کیا دعا کو سنتا ہے۔ جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ پریشان ہو کر میرے پاس آیا ہے، اب وہ اپنے سارے جتنے اس کے وسائل تھے ان وسائل سے نا امید ہو کر میرے پاس آیا ہے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب وہ اس کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو قبول کرتا ہے، اس لیے اللہ مجیب المضطرین بھی ہے، پریشان حالوں کی پریشان
پریشانی کو قبول کرتا ہے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور برائی کو ان سے دور کر دیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ اس لیے اللہ سے تعلق کے بغیر یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی. اس لیے حج کا پہلا سبق کیا ہے؟ ایمانیات ہے. پہلا سبق ایمانیات ہے اور ایمانیات میں سب سے اعلیٰ درجہ توحید کا ہے. اللہ کی وحدانیت, اس کے صفات کے اعتبار سے اللہ کو ماننا, اس کی ذات کے اعتبار سے اللہ کو ماننا. جب اللہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمیں نفع اور نقصان دینے کی قدرت رکھتا ہے, بیماری اور صحت اس کے اختیار کی ہے, رزق رساں وہ ہے, موت حیات اس کے حوالے ہے, اس کے اختیار میں. تو جب اتنا بڑا کریم آقا ہے جس کے بغیر ہماری گاڑی نہیں چل سکتی ہے تو ہم اس کو مانیں, اور اس کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے صحیح معنی میں فرما بردار بندے بن جائیں, ہم کو اللہ سے محبت پیدا ہو جائے. یہ ہے حج کا وہ سبق جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مستفاد ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کو ایک مانتے تھے, اور قرآن نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی انا اول المسلمین, میں پہلا مسلمان ہوں. مسلمان کے معنی ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دینے والا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا. اس لیے قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور جملہ نقل کیا, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بلا شبہ میری نماز بھی, ان صلاتی و نسکی اور میری قربانی بھی, ان صلاتی و نسکی و محیایا اور میرا جینا بھی, و مماتی اور میرا مرنا بھی, للہ رب العالمین سارے جہانوں کے رب کے لیے ہے. اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے اس کے لیے. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندوں کو مقصد حیات دے رہے ہیں کہ نماز کائے کے لیے ہے, جب عبادت اللہ کے لیے, قربانی اللہ کے لیے, تو صرف یہ دو عمل ہی اللہ کے لیے نہیں, جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہو. جی رہے ہو تو اللہ کے لیے جیو, مر رہے ہو تو اللہ کے لیے مرو, اور جو کام بھی کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے کرو. اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے, اور وہ ہر وہ عمل جس میں اللہ کی رضا نہ ہو, اللہ ناراض ہو جاتا ہو, اس سے اجتناب کرو اور بچو. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, بلا شبہ میری نماز بھی اور میری قربانی بھی اور میرا جینا بھی سارا رب العالمین کے لیے ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرکز حج پر پہنچنے کے بعد یہ آدمی کی زندگی میں اس کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہماری قربانیاں, ہمارے حج, ہمارے اعمال سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائیں. اس لیے مکہ جو ہے وہ توحید کا مرکز ہے. اب جب آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی تو اللہ کے نام کے لینے میں مزہ آنے لگے. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے دل میں جھانک کر دیکھے اور غور کرے وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ سے محبت ہم ہونا چاہیے. ہم بندے ہیں, ماں ہم کو چھوٹے سے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, درد ذہ کی ڈیلیوری کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے, پھر ہم کو دودھ پلاتی ہے, چھوٹے سے بڑا کرنے میں اپنی تمام صلاحیتیں خرچ کر دیتی ہے, اور وہ ماں اپنا سب کچھ اپنی اولاد پر لٹا دیتی ہے. تو ہم اپنی ماں کا ادب کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اس کے پیروں کو دابتے ہیں, اس کے سر میں تیل ڈالتے ہیں, اس کا ادب و احترام کرتے ہیں. اپنی ماں سے, اپنے باپ سے ہم محبت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم کو ماں کا سلوک جو ہے وہ یاد ہے کہ ہماری ماں نے ہم کو چھوٹے سے بڑا کیا, ہمارے باپ نے ہمارے لیے محنت اور مشقت کی, اور اس نے دھوپ نہیں دیکھی, گرمی اور سردی اور بارش, یہ ساری چیزیں, اور اپنے راحت و آرام کو قربان کر کر ہمارے باپ نے ہم کو بڑا کیا, کمایا, محنتیں کی. یہ ساری چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے والدین کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, اور ان پر جب کمانے کے لائق ہو جاتے ہیں تو اپنی بہترین پونجی ان پر نثار کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کا حق تو ماں باپ سے بھی زیادہ ہے, اور سب سے زیادہ ہے اللہ کا حق. تو
اللہ کا حق ہم کس طرح ادا کرتے. ہر آدمی غور کرے کہ وہ اللہ کا حق کتنا ادا کرتا ہے. اب جیسے ماں باپ کو ہم یاد کرتے رہتے ہیں, ماں باپ کا احترام کرتے رہتے ہیں, ماں باپ کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں, ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں, بھئی اللہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت, اللہ کو یاد کرنا, اس کے حکموں کو ماننا, اس کی نافرمانیوں سے بچنا, جن سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں ان اعمال سے بچنا, یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. تو حج میں اس بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ حاجی جب حج کو جا رہا ہو تو اس میں ابراہیمی صفات ہو اور خاندان ابراہیمی کی برکات کو لینے کے لیے وہ جا رہا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جا رہا ہے تو وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو لینے کے لیے جا رہا ہے. تو حاجی جب حج کے لیے جا رہا ہو تو اس کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو خالص عشق و محبت والی زندگی ہے اس کا ہر باب کھلا ہو, وحدانیت کا باب کھلا ہو, توحید کا باب کھلا ہو, خدا سے محبت کا باب کھلا ہو, خدا کے ساتھ خلت و دوستی کا باب کھلا ہوا ہو. وہ قربانیاں اور وہ ساری آزمائشیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کی محبت کی راہ میں درپیش آئیں, ان ساری کی ساری چیزیں اس کے سامنے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سراپا قربانیوں والی زندگی ہے, اور ایسی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیا, اور ایسا قبول فرمایا کہ سارے دنیا کے انسانوں کو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر میں جاؤ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جاؤ. حضرت ابراہیم نے آواز دی تھی کہ اے لوگوں, حج کے لیے اللہ کا گھر تیار ہو گیا, تم حج کرنے کے لیے آؤ. اللہ نے خانہ کعبہ کے تعمیر کے بعد اعلان کیا کہ اے لوگوں, حج کا گھر تیار ہو گیا ہے, حج کے لیے آؤ. تو لوگوں نے لبیک کہی تھی. اب لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے, تو کائے کے لیے جا رہے ہیں؟ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے اور ان کی زندگی کی برکتیں ہیں, ان کو لینے کے لیے جا رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی وہاں پر ہے, اس کو لینے کے لیے جا رہے. مرکز توحید پر جا رہے ہو, اور اس لیے وہاں پر چند باتیں جو حاجیوں کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر حاجی مختلف ملکوں سے جاتا ہے, علاقوں سے جاتا ہے. اب ہندوستان کے حاجی جا رہے ہیں تو یہ الگ چیز ہے کہ وہ اپنے ملک کی پہچان تو کی بنیاد پر پہچانے جائیں گے, یہ ہندوستانی حاجی ہے, یہ فلانے ملک کے حاجی ہیں, یہ فلاں ملک کے حاجی ہیں, اس پہچان پر تو ہوں گے. لیکن امت جو ہے وہ ایک ہوگی, ساری کی ساری امت ایک ہے. یہ اپنے اپنے ملکوں کی نمائندگی الگ چیز ہے, لیکن وحدت امت اور اجتماعیت امت یہ دوسرا حج کا مقصود ہے کہ تم سارے کے سارے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر جمع ہوئے, اس لیے تمہارا عمل بھی ایک اور تمہارا قبلہ مقصود بھی ایک اور تمہارا ساروں کا ساری کی تسبیح بھی ایک اور ساروں کے لباس بھی ایک ہے. تو یہاں پر یہ دوسرا مقصد حج کا. اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ آدمی حج کا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے اس کا تعلق قوی اور استوار ہو جائے اور بندہ اللہ سے صلح کر آئے. اس لیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, جب تم حج کر چکو یعنی عرفات میں 9 ذی الحجہ کو تمہارا قیام ہو جائے, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, تو مشعر حرام کے پاس تم اللہ کو یاد کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اور پھر آگے فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ, جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر لو, یعنی تمہارا وقوف عرفہ بھی ہو گیا, وقوف مزدلفہ بھی ہو گیا. مشعر حرام جو ہے وہ مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے, تو وہاں پر مسجد مشعر حرام بھی ہے, وہاں کا بھی تمہارا قیام ہو گیا. اور تم اس کے بعد فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ, قربانی کر لو, رمی جمرات کر لو, اور پھر اس کے بعد تم اپنا حلق کر لو. تو یہ مت سمجھو کہ تم اب حاجی ہو گئے اور تمہارا کام ختم ہو گیا, نہیں, اب کام شروع ہو گیا. فَاذْكُرْ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ
فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو اب تم اللہ کو خوب یاد کرو، بلکہ اب تمہارا حاجی کا ذکر بڑھ جانا چاہیے، اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا شوق محبت اور اللہ سے تعلق بہت زیادہ تھا، تمہارا بھی بڑھ جانا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کا عمر کا آخر حصہ تو خاص طور سے اللہ کی یاد کرنے میں اور اس کے اذکار میں گزر جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ وہ آیت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے انتقال کی خبر دی گئی کہ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے یعنی فتح مکہ ہو جائے، فاذا جاء نصر اللہ والفتح، اور فتح ہو جائے اللہ کی مدد، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ قبائل کے قبائل يدخلون في دين الله افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج اور گروہ در گروہ اور قبیلہ در قبیلہ آ کر داخل ہو رہے ہوں، يدخلون في دين الله افواجا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کام کا وقت پورا ہو گیا، آپ کا کام پورا ہو گیا، اب دنیا میں آپ کا مدت قیام مختصر ہے، فَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ کی تسبیح بڑھ جانا چاہیے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تعریف کو خوب بیان کرو اور اس کی خوب تسبیح کرو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور خوب استغفار کرو، وَاسْتَغْفِرْ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا فَاسْتَغْفِرْ، آپ استغفار کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائیو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نہ وہ ارادتاً گناہ کرتے ہیں نہ غیر ارادی طور پر ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ کی مشیت اگر کوئی ہوتی ہے تو کوئی عمل اللہ ان سے صادر کرا دیتا ہے یا اللہ اس سے امت کے لیے نمونہ اور مثال کوئی پیش ہونا رہتی ہے، تو ورنہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کو حکم دیا جا رہا، واستغفر انہ کان توابا، بلا شبہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کے بارے میں علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام عام انسانوں کا استغفار ان کے گناہوں کی معافی کا سبب ہوتا ہے، اور نبیوں کا استغفار ان کے رفع درجات کا سبب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مقام بلند اس کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کہا کرتے تھے، اللہ اکبر ایک مرتبہ کہتے، اور پھر اس کے بعد ہر فرض نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ایک مرتبہ کہتے، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ فرماتے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، آپ نے تو نماز پڑھی، آپ پھر استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کا جس طرح حق ادا کرنا چاہیے وہ حق بندوں سے ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں استغفار کرتا ہوں کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جس طرح عبادت کرنا چاہیے۔ یہ مقام ربوبیت اور الوہیت اور اللہ کی ذات کو پہچاننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ کی نمازوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ آپ جب قرآن پڑھتے تو پائے مبارک ورما جاتے تھے، اور آپ کا انتظار کرنے والے تھک جایا کرتے تھے، اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ اتنا طویل قیام، راتوں میں طویل دعائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت عجیب و غریب کیفیت ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، اس نبی کی دعا، اس نبی کا قیام، اس نبی کے رکوع، اس نبی کے سجدے، اور ہم لوگوں کی نمازیں کیسی ہوتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہم تو زیادہ استغفار کے محتاج ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، تو اب جو حج کا موقع ہے اور وہاں حج کے لیے جا رہا، تو اس کا یہ چیزیں اس کے سامنے ہونا چاہیے کہ ہم خاندان ابراہیم کا برکتیں لینے کے لیے جا
جا رہے ہیں وہاں پر اب وہ کوئی تبرکات وہاں تھوڑی بٹتے ہیں، بلکہ میرے بھائیوں یہ مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی حاجی کے درمیان ہو اور وہ اپنے اندر اللہ کی وہ صفات جو اللہ اپنے بندوں میں دیکھنا پسند کرتے ہیں، حاجی وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جن پاکیزہ طریقوں سے زندگی گزارنے کی تلقین کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نمونے کو انسانوں کے سامنے عملی طور پر پیش کیا، وہ عملی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجی لے کر آ رہا ہو اور پھر اس کی زندگی ذکر و دعا، تسبیح و استغفار بن جائے۔ یہ حج کا تیسرا بڑا مقصد ہے، ایک تو وحدانیت اور توحید ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ اجتماعیت ہے، اجتماعیت عمل اور اجتماعیت امت اور اجتماعیت فکر اور اجتماعیت مقصد، یہ امت کا حج میں مقصد ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی ذاتی زندگی تبدیل ہو چکی ہو۔ حج ایک انقلابی عمل ہے، زندگیوں میں تبدیلی کو لانے والا عمل ہے، زندگیوں کو بدلنے والا عمل ہے۔ زندگی حاجی کی بدل جائے، حاجی کی زندگی بدل جائے، حاجی کی زندگی میں تقویٰ آ جائے، حاجی کی زندگی ذکر والی بن جائے، حاجی کی زندگی تسبیح والی بن جائے، حاجی کی زندگی اللہ کی عظمتوں کے مشاہدہ کرنے والے کی بن جائے، اور حاجی اپنے آپ کو نیک اور بھلا اور اچھا بنا کر آئے۔ اس لیے اتنے لوگ انسان جمع ہوں گے، جھگڑے کے امکانات ہے، اور اتنے انسان جمع ہوں گے تو میں ہونے کا بھی خطرہ ہے، اور بہت ساری چیزیں وہاں ہو سکتی ہے، لیکن کون سی چیز جو روکتی ہے؟ کون سی جو کہ اتنے ملکوں کے لوگ جمع ہونے کے بعد نہ کبھی کوئی ہندی کسی سندھی سے لڑتا ہے، نہ کبھی کسی کوئی فساد ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ حاجی حاجی کر کر احترام و اکرام کرتے ہیں کہ نہیں بھئی حج کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر آئے ہیں، ایک دوسرے کا اکرام۔ اور پھر وہاں پر جو آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہے، امت کے مختلف احوال جانے جاتے ہیں، مختلف علاقوں کے حالات، رنگ و نسل کے اختلاف کے باوجود، زبانوں کے مختلف ہونے کے باوجود امت کا ایسا اجتماعی وحدت کا کشکول انسانوں کے سامنے آتا ہے۔ عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں، مینا کی وادی میں، جمرات کے مواقعوں پر، اور طواف زیارت کرتے ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اور صفا اور مروہ کی پہاڑیاں چڑھتے اترتے ہوئے، میلین اخضرین پر دوڑتے ہوئے اور میزاب رحمت پر لپٹتے ہوئے اور ملتزم پر لپٹ کر روتے ہوئے اور نمازیں پڑھتے ہوئے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ امت کے لیے عملی سبق ہے کہ یہاں آنے کے بعد آپ کو اس اجتماعی دھارے کو برقرار رکھنا ہے جس دھارے کی عالمگیر شکل آپ نے عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کی وادیوں میں اور مینا کی وادیوں میں دیکھ کر آئے ہیں، اور اس کے لیے ہر وہ قربانی دینا ہے۔ اس میں جھگڑا نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لینا اور اپنی غلطیوں کو مان لینا اور اعتراف کرنا اور چھوٹی سطح سے اونچا ہو جانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حاجیوں کو اس کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اب جب حاجی اس طرح حج کا مقصد بنا کر جائے، حج کو مقصد بنا کر جائے کہ نہیں میری زندگی میں مجھے تبدیلی لانا ہے، حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے پناہ اللہ سے محبت و تعلق کی کیفیتوں کو اللہ نے جو پسند کیا تھا اس کی نقل و ادا کر رہا ہے۔ بیسلے کپڑے اسی لیے اپنے رشتہ داروں سے کٹ گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ حاجی کا سفر کفن بردوش، یعنی جس طرح کفن کی بیسلی چادروں میں مردے کو لپیٹا جاتا ہے، حاجی بھی بیسلی چادروں میں ہے، اور جس طرح قبر تک رشتہ دار، دوست و احباب، محلے والے، بستی والے قبر کے کنارے تک آتے ہیں حاجی کو چھوڑنے کے لیے، ایئرپورٹ پر آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی آگے کی منزل تنے تنا ہے۔ ہوائی جہاز یا بحری جہاز کیا ہے؟ وہ قبر ہے جس میں حاجی کو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو امیگریشن وغیرہ کے مراحل سے گزرنا ہے۔ وہ منکر نکیر والا مسئلہ ہے، اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے پھر وہ آگے بڑھتا رہے کہ کل میں اس طرح سب سے چھٹ جاؤں گا، بیوی چھٹ جائے گی، بچے چھوٹ جائیں گے، مال و اسباب چھوٹ جائے گا، میرے ساتھ وہی توشا جائے گا جو حاجی نے اپنے بیگ میں رکھ لیا ہوگا، مرنے والے کے ساتھ وہی جائے گا جو اس نے اپنے ساتھ لیا ہوگا۔ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اے لوگو توشہ لو، اور حاجیو تمہارا توشہ تقوی کا توشہ ہے۔ اس کو لے کر جب حاجی چلے گا پھر وہاں پر جیسے میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے حاضری ہوگی، میدان عرفات کی حاضری، میدان محشر کی حاضری ہے، سارے لوگ جمع ہوں گے، سارے ننگے ہوں گے، ساروں کے عیوب کھلے ہوں گے، اللہ کا اس وقت اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، کس کے لیے آج بادشاہت ہے، پھر اعلان ہو
ہو رہا ہوگا للہ الواحد القہار، ایک غلبے والے اللہ کے لیے ہے، جو انسان دنیا میں زمین کے رقبوں کو اپنا کہتے تھے، کارخانوں کو اپنا کہتے تھے، مکانوں کو اپنا کہتے تھے، بیوی بچوں کو اپنا کہتے تھے، وہ بیوی بچے وہ مکان جو مرنے کے ساتھ کٹ گئے، اور بیوی بچے بھی جب میدان محشر میں سامنے لائیں گے تو بھاگیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اس دن بھاگیں گے، بیوی بھاگے گی، شوہر بلائے گا میں تیرا شوہر ہوں، میں نے ایجاب و قبول کیا تھا، تجھے ڈولی میں بٹھا کر لایا تھا، بڑا کار کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، تجھے میں نے بڑے ناز و انداز سے لایا تھا، تو میری بیوی ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ بنیہ، میدان محشر میں سب بھاگیں گے۔ اب عرفات کے میدان میں آدمی کھڑا ہے، تنہا ہے، اپنوں کو ڈھونڈ رہا ہے اور تلاش رہا ہے کہ کوئی اس کو اس کا شناسا چہرہ نظر آ جائے۔ میرے بھائیوں، میدان محشر میں انسان اسی طرح کھڑے ہوں گے، اور یہاں تو دو سلی چادریں، بے سلی چادریں ہیں جنہوں نے اس کے سطر کو اور اس کے ظاہر کو اور اس کے باطن کو ڈھانپ رکھا ہے۔ میدان محشر میں ظاہر بھی کھلا ہوگا، باطن بھی کھلا ہوگا، اللہ کے حضور کی حاضری ہوگی، اور اللہ غیظ و غضب میں ہوں گے، اور ان کا جلال اپنے نافرمان بندوں پر ٹوٹ رہا ہوگا، اور فرمانبرداروں کے لیے پھر اللہ کی طرف سے اعلان رحمت ہوگا الیوم اذلھم یوم لا ذل الا ذلی۔ آؤ میرے وہ بندو جنہوں نے میری بندگی کے تقاضوں کو پورا کر کر زندگی گزارے، میں میرے عرش کے سائے میں ان کو سایہ دے دوں گا۔ میدان عرفات کے میدان میں کوئی سایہ نہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں، وقوف عرفات یہ اسی منظر کی تصویر کشی ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت کو یاد کرتے ہوئے، تنہائیوں، قبر کی تنہائیوں کو یاد کرتے ہوئے، خدا کی ملاقات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور پھر اس سب سے بڑی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جس دن یوم نضع الموازین القسط، جس دن ہم میزان رکھ دیں گے اور اعمال تولے جائیں گے، اس کو ذہن میں رکھ کر حاجی اپنے عمل کے رخ کو درست کر لے۔ یہ حج کا وہ روحانی منظر ہے، روحانی مقصود ہے، جس سے حاجی کو یہ سبق دینا ہے کہ بھئی دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ عرفات کے میدان میں جس طرح انڈونیشیا کے لوگ یہاں جمع، ترکی کے لوگ جمع، عراق کے جمع، ایران کے جمع، مغرب کے جمع، مشرق کے جمع، ساری دنیا کے جمع ہیں، اسی طرح اول و آخرین جمع ہوں گے۔ میدان محشر ہوگا، اور انسان اللہ کے حضور میں یا تو مجرم بن کر آئیں گے یا مومن بن کر آئیں گے۔ تو اب اس کی فکر، یہ اس کا روحانی مقصود ہے، اس کو حاجی اپنے ذہن میں رکھے۔ جب میرے بھائیوں حاجی حج کر لے تو حاجی کیسا ہو جاتا ہے؟ کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اب نیک بن گیا۔ جیسے ماں کے پیٹ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے معصیت اور گناہ اس کے دامن پر نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ بلوغ سے بلوغ تک اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے بھی نہیں، کیونکہ بھئی نابالغ ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے۔ اب حاجی اس طرح پاک ہو گیا، اب وہ اس بات کو یاد رکھے کہ اب جو باقی زندگی ہے وہ یاد اللہ میں گزارنا ہے۔ یاد اللہ کا مطلب تسبیح اور ذکر ہی نہیں ہے، اللہ کو دل سے یاد رکھنا ہے کہ میرا اللہ، میں اپنے اللہ سے صلح کر کر آیا ہوں۔ حج اللہ سے صلح ہے، حج اللہ سے دوستی ہے، حج اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، حج اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، حج اللہ کی قربت کو بڑھانا ہے، حج اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، حج اللہ کے لیے بے آرام ہونا ہے، حج اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھا کر اور اس میں اضافہ کرنے کا نام ہے۔ تو یہ ہے حج کا اصل روحانی مادی روحانی مقصود، جس کے لیے حج کو اللہ تعالیٰ نے حاجی کی زندگی حج کے بعد تبدیل ہو جائے اور وہ اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے، ہر وقت اللہ اس کے پیش نظر رہے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیش نظر تھا کہ جب اللہ جس چیز کا مطالبہ کرے وہ حاجی اس کو پیش کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو چٹیل میدان میں چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑ دیا۔
اللہ کی مرضی اس میں، جدھر مولا کی مرضی بندہ اس میں راضی۔ بیٹے کے گلے پر چھری پھرا دو تو کون اپنے بیٹے کو چھری پھرائے گا؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیٹے کو خواب بیان کیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا بھی کیسا فرمانبردار تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے جمنے والا پائیں گے، میں اللہ کی مرضی سے ہٹنے والا نہیں ہوں، جموں گا انشاءاللہ۔ اور حضرت پھر آسمان نے وہ نظارہ بھی دیکھا ہے، مینا میں جہاں جاتے ہو تو مسجد خیف کے اوپر ایک پہاڑی ہے، وہ مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور گلے پر چھری رکھ دی۔ قرآن کہتا ہے کہ چھری رکھ دی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور وہ جنت سے دمبا لایا اور کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم ان کی گردن کٹوانا تم سے نہیں چاہتے تھے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم تو آپ سے آپ کی آزمائش کر رہے تھے، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑی قربانی ان کا فدیہ بنا دی۔ حضرت اسماعیل کی جان بچائی گئی اور قیامت تک کی قربانیاں فدیہ بنا دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ قیامت تک جتنی قربانیاں ہوگی، حج میں ہو یا غیر حج کے علاوہ دنیا میں جب بھی ہو، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ فدیہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان کا تو فدیہ بنا دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ایک زبردست فدیہ بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اس طرح اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری باتوں میں آزمائش کی۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مختلف چیزوں میں آزمایا اور انہوں نے اللہ کی ہر بات کو پورا کر دیا۔ اب چونکہ شریعت ہمارے پاس واضح اور دو ٹوک الفاظ میں آ گئی ہے، اس لیے میرے بھائیوں مومنانہ شان حضرت ابراہیم والی کیفیات کے ساتھ بندوں کے اندر آ جائے۔ یہ دعوت ہے حج کی، یہ مقصد ہے حج کا، اس کے لیے حاجی حج کے لیے جائے اور وہ صفات لے کر حاجی حج سے واپس آئے کہ اس کی زندگی تبدیل ہو چکی ہو، وہ خلیلی خوبیاں لے کر آئے، ابراہیمی صفات لے کر آئے، اسماعیلی جذبہ لے کر آئے، حاجلہ والا جذبہ لے کر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت لے کر آئے، صحابہ کرام والی قربانیوں اور ان کے جذبات و احساسات اور ان کے عشق و محبت اور ان کی وارفتگی لے کر آئے، توحید لے کر آئے، وحدانیت لے کر آئے، اجتماعیت لے کر آئے، رنگ و نسل کے امتیازات کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے احکام کی فرمانبرداری کو لے کر آئے، اور حجۃ الوداع کے اس آخری خطبے کو اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرفات کے میدان میں دیا تھا، حاجی جانے سے پہلے اس خطبے کو خوب پڑھے اور عرفات کے میدان میں اپنے دل کے کانوں سے اس باز گشت کو جو عرفات کے میدان میں ہے اس کو سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کیا فرما رہے ہیں۔ وہ حجۃ الوداع کا خطبہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں دیا تھا، اس کو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، اور جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے باطل قرار دیا پھر ان کو آ کر باطل کرے۔ سود کو باطل کر دیا تھا، سود کو باطل کر دے، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنے والا بن جائے۔ اور میرے بھائیوں اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جاہلی نعروں کو اور جاہلی عصبیتوں کو پامال کر دیا، ان ساری چیزوں کو انسان پامال کر دے، کمزوروں ناتواؤں عورتوں کے ساتھ اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے حقوق کی وصیت کی، اس کا خیال کرتے ہوئے پھر اپنی معاشرت اور اپنی زندگیوں کو گزارنے کے عزم و ارادے کو لے کر حاجی آئے تو حاجی کا جانا مبارک، حاجی کا حج مبارک، حاجی کے اعمال مبارک اور حاجی کے حج کا مقصد مبارک۔ میرے بھائیوں یہ
یہ ہے وہ حج جس کو کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اس سرزمین پر اللہ بلاتے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو وہاں جا کر ان ساری کیفیات کے ساتھ حج کو کرتے ہیں اور آ کر اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حج کرنے والوں کے حج کو مقبول فرمائے، قبول فرمائے، اور جو لوگ ہیں باقی حضرات جنہوں نے حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حج کے اسباب مہیا فرمائے، اور سب کو اپنے گھر پر اپنے نبی کے در پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح حج ہونا چاہیے اس حج کی کیفیات کے ساتھ حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔